السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ مرد کو وہ عورت دنیا جہاں سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے جس میں 3 باتیں ہوں: جو دھیمے لہجے میں بولے، مرد سے بات چیت کرتے ہوئے تمیز کے دائرے میں رہے، اور سب سے اہم مرد کی اور اس کی ماں کی عزت کرے۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی اچھا رویہ اختیار رکھیں، ورنہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا کرو تو لگتا ہے خدا صرف میرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کسی مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کی پسند میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ محبت پر کسی کا بس نہیں ہوتا، اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ محبت خوبصورتی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہی کسی ایک شخص کا کسی دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنا، اور اتنا خوبصورت لگنا کہ وہ دل میں سما جائے۔ فکر دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں، لفظوں میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے، اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، موقع دینے والے کو دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہیں دینا چاہیے۔
ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ محبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ عزت کے بغیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب مختلف ہیں، اور اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ کی قدر اور عقائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلی صف کی نشست کے مستحق نہیں ہیں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی کی تلاش تو مکمل ہو۔ شوہر کی عزت وہی عورت کرتی ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عزت کرتے دیکھا ہوگا۔ اس دنیا میں اکیلا رہنا ہی اچھا ہے، کیونکہ لوگ اپنا بنانے کے بعد بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تراش لو خود کو کچھ اس قدر جہاں میں پانے والے کو ناز ہو اور کھونے والے کو افسوس رہے۔ جھوٹ اور فریب جب نیکی کا لبادہ اوڑھ لیں تو دھوکہ کھانے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں گھر بناتا ہے۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف اور صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ محبت پوری ہو یا پھر آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، کسی دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ زندگی اور محبت میں یہی فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ محبت بہت پاکیزہ جذبہ ہے، یہ ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی پیدا ہونا چاہیے۔ گندے اور مطلبی لوگ اس کے حقدار نہیں۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، محبت کی کہانی جیو، خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے محبت نہیں، وہم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نکاح کے ذریعے
تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آتی ہیں۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔